أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے۔ ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا، بے شک میرا رب بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا۔ چنانچہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ چنانچہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، ہم اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے اور تقوی پر کاربند رہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے سے پہلے یہ کہا کہ تم وضاحت کر لو کہ کس نے گناہ کی بات کہی تھی۔ عورتوں کی طرف سے جب کھل کر یہ بات ساتھ میں آ گئی کہ وہ انہی کا مکر تھا، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے عاجزی کے طور پر کچھ الفاظ کہے تاکہ عجب اور تکبر نہ آ جائے اور تکبر کا شبہ تک نہ ہو۔ وہ الفاظ یہ تھے، فرمایا میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بالکل پاک صاف ہوں، بلکہ نفس تو برائی کی ہی تلقین کرتا رہتا ہے۔ ہاں میرا رب رحم فرما دے تو اور بات ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے صفت کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اللہ کی رب العزت کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ کا رحم و کرم ساتھ تھا اس لیے میں بچ پایا، ورنہ گناہ پر تو بالکل اکسا ہی دیتا ہے نفس، لیکن اللہ نے کرم فرما دیا۔ اگر رب کی رحمت ساتھ نہ دیتی تو میں بھی نہ بچ پاتا، اس لیے کہ فطری طور پر تو نفس نافرمانی کی طرف ہی راغب رہتا ہے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ میں نے کل یہاں پر بات چھوڑی تھی اپنی کہ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرنا بھی چاہتا ہے، طے بھی کر لیتا ہے، پلاننگ بھی کر لیتا ہے کہ اس طریقے سے گناہ کرنا ہے، چند دوست مل کر گناہ کریں گے یا گھر میں پرائی عورت کے ساتھ گناہ کر لیں گے، کسی طرح بھی، یعنی گناہ کی بڑی خطرناک پلاننگ، چاہے شراب کی بات ہو، چاہے جوئے کی بات ہو یا اور کسی قسم کا گناہ ہو، جب پلاننگ ہو جاتی ہے لیکن اس کو موقع نہیں ملتا ہے اس پلاننگ کو انجام دینے کے لیے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی اس کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہے کہ اس کو گناہ نہیں کرنے دیتے اللہ تعالیٰ۔
جب انسان گناہ کا ارادہ کرے اور فوراً گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے اس کے حق میں، گویا اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ ان لوگوں کے ساتھ جن سے گناہ نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جن سے گناہ ہو جاتا ہے ان کی طرف اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے۔ تو یہ تو کمال والے کا کمال ہے، یعنی اللہ کا کمال ہے، اور یہ شان اللہ رب العزت کی ہے جو ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچاتی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، واقعہ یہ کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی ہے۔ جسم کے تمام عناصر جو ہوتے ہیں اس کو اعتدال میں لانا ضروری ہے۔ انسان کی تخلیق جو ہے وہ 4 عنصر سے ہوئی ہے، آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ ان 4 چیزوں سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، انسان بنا ہوا ہے۔ آگ جو ہوتی ہے اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، عجب ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے اس کے اندر، غضب کا مادہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ گویا جس آدمی کے اندر آگ کا عنصر جوش مارتا ہے تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کے اندر عجب آ جاتا ہے، اس کے اندر ریاکاری، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا آ جاتا ہے، اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے۔ یہ چیزیں آگ کی جو عنصر ہوتا ہے اس کے جوش مارنے سے ہوتی ہے۔ تو جب آگ کا عنصر زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں اور یہ گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی مٹی کا عنصر، جس بندے کے اندر پانی کا عنصر، مثلا پانی کا عنصر اگر غالب رہتا ہے تو اس کے اندر بخل آ جاتا ہے، اس لیے کہ پانی کی کیفیت یہ ہے اندر ہی اندر اترتے جانا۔ سوکھی مٹی کے اوپر پانی ڈال دو تو وہ بہے گا نہیں بلکہ اندر ہی اندر اترتا جائے گا۔ یا اگر پانی بہتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چمٹتے ہوئے بہتا ہے، یہ نہیں کہ وہ تھوڑا ابال مار کے نہیں بیچ میں کہیں کوڑی جگہ چھوڑ دیتا ہے پھر چلا ایسے جیسے انسان چھلانگ مارتا ہے تو کودتا ہے تو ایک جگہ پاؤں گرا تو فوراً دوسری جگہ گرا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پاؤں اٹھا کے۔ تو پانی اس طریقے سے نہیں چلتا، پانی بالکل سمٹتے ہوئے چلتا ہے یا زمین کے اندر جذب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بخیل آدمی جو ہوتا ہے اس کی بھی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر مال کی محبت اتنی سرایت کر جاتی ہے کہ مال اس سے چھوٹتا نہیں ہے، وہ اپنے مال کے ساتھ گھسٹتا جاتا ہے۔ تو جس کے اندر پانی کا عنصر غالب ہو جاتا ہے یا پانی کا عنصر جس کے اندر ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ بخل اس کے اندر زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مٹی کے اندر پستی ہے، مٹی کا عنصر جس بندے کے اندر ایکٹیو ہو جاتا ہے تو بعض کمینہ پن والی صفات جو ہے وہ اس کے اندر ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے ہوا، تو جس آدمی کے اندر ہوا کا عنصر غالب ہو جاتا ہے یا زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کے اندر لہو و لعب کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہوا کا کام ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور کھیل کود کرنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو لہو و لعب بیکار کی چیزوں میں مشغول رہنے والے ہیں وہ کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ، تو یہ چیزیں ان کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو گویا ہوا کا مادہ یہ ہے کہ ہوا کا مادہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر لہو و لعب کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، ہوا کی خاصیت یہ ہوتی ہے۔ تو یہ اعتدال اس کے اندر جب آتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں رہ کر ان چیزوں کی انسان تربیت کرتا ہے تو یہ گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتے ہیں۔ نفس امارہ، انسان کا نفس ابتدائی حالت میں جس حالت میں ہوتا ہے تو وہ گناہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ آدمی کبھی کوئی کسی کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، میں نے برابر اس کو الو بنایا، اس کے ہاتھ برابر کھینچتان کی ہم نے۔ تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، کسی کے اوپر الزام لگا کر آج تو اس کی اچھی عزت کی دھجیاں اڑا دی میں نے، فخر کرتے ہیں، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور پھر فخر، آج تو سب کے سامنے اس کی لے ڈالی میں نے۔ تو گویا گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ نفس امارہ اس کے اندر اس کی وجہ سے قلب کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان گناہ سے راحت محسوس کرتا ہے۔ جیسے میوزک ہوتا ہے، میوزک تو گناہ ہے، لیکن جس آدمی کے اندر میوزک کی محبت راسخ ہو جاتی ہے تو وہ اس گناہ کے ذریعے اپنے اندر راحت محسوس کرتا ہے۔ گویا اس نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو گناہ کے ساتھ اتنا مانوس کر لیا ہے کہ اس کے بغیر اسے چین نہیں آتا۔ اس لیے اس نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ نفس امارہ ہمیشہ نافرمان ہی رہتا ہے۔ نفس لوامہ جو ہوتا ہے، کئی مرتبہ انسان غلبہ شہوت اور غلبہ حال کی وجہ سے گناہ تو کر لیتا ہے لیکن بعد میں اس کو ندامت اور پچھتاوا ہوتا ہے
جو نفس اپنے گناہ کرنے کے بعد اس پر ندامت اور پچھتاوا محسوس کرے تو اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں اس کے اوپر بندے کو اتنا یقین آ جاتا ہے اور اللہ کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے، جنت کی نعمتیں اس کے اندر اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ پھر اس کے گناہ کی طرف دل ہی رغبت نہیں کرتا، اس کو گناہ کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی، بلکہ کہیں پر گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی گناہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا بالکل۔ مثال آپ کو دوں کہ جیسے نمازوں کے اندر کبھی موبائل کی رنگ ٹون بج جاتی ہے، جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جن کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی یا جن کا دل اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ ذرا سی بھی معمولی سے ٹون بجتی ہے تب بھی ایک دم چونک جاتے ہیں، کیا ہو گیا، اللہ کے گھر میں رنگ بج رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سلیم الفطرت لوگ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر ان کی طبیعت میں سلامتی رکھی ہے، اس لیے ان کو اللہ کے نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھ یعنی اچھا نہیں لگتا ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی میوزک بجے، اللہ کے گھر میں کوئی رنگ ٹون بجے۔ اللہ کے گھر میں تو سکون ملنا چاہیے بندگی کرتے وقت۔ تو اس نفس کو، اس ایسے شخص کے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ نفس اس وقت تک مطمئنہ نہیں بنتا جب تک کہ اس پر محنت نہ ہو، بزرگوں کی صحبت میں اس کو نہ لے جایا جا سکے اور برابر اس کو تپا کر اس کو تیار نہ کیا جائے، اس کو سنوارا نہ جائے، تب تک یہ نفس مطمئنہ نہیں بن سکتا ہے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک 80 سال کا برا ان کی خدمت میں آیا، کہاں علاقے کا بڑا نمبردار آدمی تھا، یعنی بہت بڑا، جیسے ہمارے دیہاتوں میں سمجھے سرپنچ ہوتے ہیں یا ہمارے شہروں کے اندر یعنی نگر پالیکا کا بڑا یعنی سی او سمجھو یا پھر نگر پالیکا پرمکھ سمجھو، ایسا آدمی تھا یہ۔ لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے، بڑا نمازی پرہیزی تھا، حج بھی کیا ہوا تھا، عقل مند بھی تھا اور سخاوت کا بھی مادہ زیادہ تھا۔ لیکن وہ ایک مرتبہ حضرت کے دیکھ میرے پاس آئے اور آ کر رونے لگے۔ میں نے کہا ارے حاجی صاحب آپ کو کیا ہو گیا، کیوں روتے ہیں؟ کہ حضرت لوگ تو مجھے بہت نیک سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں نیک نہیں ہوں۔ وہ آ کر رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں سلامتی ڈال دی، اس لیے ان کو احساس ہو گیا اس بات کے اوپر کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ ان کا نفس اس پر کوسنے لگا انہیں۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں اور کسی بھی پڑھائی عورت پر میری نظر پڑ جاتی ہے تو میرے اندر شہوت جوش مارنے لگتی ہے، میرے اندر میری شہوت جوش مارنے لگتی ہے، تو مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، مجھ سے بدنظری ہو رہی ہے ابھی بھی۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی لیکن جب نفس سلامتی کے ساتھ نہیں ہے تو اتنی عمر کے باوجود گناہ سرزد ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن اللہ نے سلامتی ڈال دی، فوراً توبہ کی توفیق بھی مل گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ میری عمر عزیز جو ہے وہ 40 سال ہے، 40 سال عمر عزیز از گزشت، مزاج تو از حالت۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری 40 سال کی جو پیاری عمر ہے وہ گزر گئی لیکن ابھی تک بچپنا نہیں گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر فرمایا، مجھ سے آگے کا مصرع مجھے ذہن میں نہیں آ رہا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری پیاری عمر جو ہے جس میں یعنی جوانی ہوتی ہے، آدمی کو کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو کر جاتا ہے، ایسی عمر میری گزر گئی لیکن ابھی تک میری زندگی سے بچپنا نہیں گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا روم تو 40 سال کی عمر کے لیے بات کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ 80 سال کے بعد بھی بچپنے جیسی حرکت نہیں گئی۔ یہ جو حاجی صاحب تھے 80 سال کے ہو گئے لیکن ان سے بچپنے جیسی حرکت نہیں گئی۔ تو نفس کا حال یہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں اپنی رائے بتاؤ کہ جس کا انسان بڑا خیال رکھے، اس کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھا پہنائے، اس کی راحت کا سامان مہیا کرے، لیکن پھر بھی وہ اس کو ذلیل کرتا پھرے، پھر بھی وہ اس کو نقصان پہنچائے، ذلیل کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کوئی ہے تو وہ بہت برا آدمی ہے، وہ تو بہت برا آدمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال تمہارے نفس کا ہے، یہی حال تمہارے نفس کا ہے۔ تمہارا نفس مانگتا ہے کہ مجھے یہ کھانا ہے تو تم اس کو وہ کھلا دیتے ہو، نفس نے چاہا ٹھنڈا پینا ہے تو ٹھنڈا، نفس نے چاہا کولڈ ڈرنک پینی ہے تو کولڈ ڈرنک، نفس نے چاہا کہ دودھ کولڈ ڈرنک پینی ہے تو دودھ کولڈ ڈرنک پلا دی،
نفس نے کہا تندوری کھانی ہے تو تندوری کھلا دی اس کو، مسالے دار چٹپٹے کھانے کھلا دیے۔ نفس نے چاہا کہ اچھا پہننا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا پہنا دیا۔ جب نفس کو اتنی ساری آپ اس کی مرادیں وہ پوری کرتے ہیں، کبھی اس نفس نے آپ کو یہ کہا کہ چلو 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی اس نفس نے آپ کو یہ کہا کہ چلو اللہ کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں تھوڑی دیر، کبھی اس نفس نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو گویا یہ تو دل کی طبیعت ہوتی ہے، اس لیے انسان یہ سارے اچھائیوں کے کام کرتا ہے، ورنہ نفس چونکہ وہ بہت برا ہے، شیطان سے بھی خطرناک ہے، اس لیے نفس ایسی اچھائیوں کے کرنے کا حکم انسان کو کبھی نہیں دے سکتا۔ تو انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ نفس ہوتا ہے، شیطان سے بھی بڑا دشمن اگر انسان کا کوئی ہے تو وہ نفس ہے، کیونکہ ذلیل حرکتیں جو سرزد ہوتی ہیں وہ نفس سے ہوتی ہے، انسان کے نفس سے ذلیل حرکتیں سرزد ہوتی ہیں، اس لیے ہم نفس کو پالنے میں لگے ہوئے ہیں اور نفس ہمیں جہنم کی طرف دھکا دینے میں لگا ہوا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت 2 قدم پر ہے، ہمیشہ یوں فرماتے ہیں کہ جنت 2 قدم پر ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، میں نے پوچھا اے اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عُد نفسک فإنها انتصبت بمعاداتی، اپنے نفس کو اپنا دشمن بنا، یہ تجھے میری نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ نفس 2 قدم پر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ہر بات میں یہ فرماتے ہیں کہ جنت 2 قدم پر ہے، آپ یوں فرماتے ہیں ہمیشہ ہر بات میں کہ جنت 2 قدم پر ہے، کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ، تیرا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ دے، تیرا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ تو یہ سن کر لوگ بہت حیران ہوتے، پوچھتے کہ حضرت کیسے جنت میں؟ کہ نفس کو قابو میں کر لو، جنت یوں ہی ملنے والی ہے، جنت یوں ہی ملنے والی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قمرالزمان صاحب دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جان بوجھ کر اچھی نعمتوں سے نفس کو دور رکھنا چاہیے، کبھی کبھی کھانے پینے جو ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر چھوڑ دینے چاہیے، کبھی دوپہر کے کھانے کا تقاضا نہیں کھانا چاہیے، شام کو ہی کھاؤں گا، آج 24 گھنٹے میں ایک ہی مرتبہ کھانا کھاؤں گا، کبھی طلب ہوئی کہ چائے کے ساتھ فلاں آئٹم کھانے تو مت کھاؤ، جان بوجھ کے نہ کھاؤ، کبھی طلب ہوئی کہ رات کو کھانے میں یہ ہونا چاہیے تو گھر میں کہو آج بالکل سادہ سیدھا کھانا پکانا، بالکل سادہ دال چاول ایسے پکانا۔ تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو نفس مرتا ہے اس سے کہ یہاں میری کوئی چاہت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اصل دشمن جو ہے، ایک بزرگ تھے، ان کو جب ان کا خادم بتاتا کہ حضرت آپ کے بارے میں فلاں حاسد نے یہ الفاظ کہے ہیں، فلاں حاسد نے یہ الفاظ کہے ہیں، تو کہتے بھائی میرا ایک دشمن ہے، پہلے اس سے نمٹ لوں، اس کے بعد اس سے نمٹوں گا۔ وہ پھر آیا دوسرے تیسرے دن کہ حضرت فلاں آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا ہے، تو حضرت یہی کہتے ہیں کہ میرا ایک دشمن ہے، پہلے اس سے نمٹ لوں، اس کے بعد اس سے نمٹوں گا۔ جب بھی کوئی بات ان کا خادم آ کر کہتا کہ حضرت فلاں یہ ہے، فلاں ایسا ہے، تو حضرت یوں فرما دے کہ میرا ایک دشمن ہے، پہلے اس سے نمٹ لوں، اس کے بعد اس سے نمٹوں گا۔ تو ایک مرتبہ اس خادم سے رہا نہ گیا، اس نے کہا کہ حضرت جب بھی میں آپ سے کہتا ہوں فلاں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو آپ یوں کہتے ہیں کہ میرا ایک دشمن ہے، آخر بتاؤ تو صحیح آپ کا کون سا ایسا دشمن ہے جس سے آپ ابھی تک نمٹ نہیں پاتے؟ کہا میرا نفس، میرا اصل دشمن تو میرا نفس ہے، ابھی تک میں اس سے نہیں نمٹ پایا تو دوسروں کے ساتھ کیا الجھوں گا میں؟ اس لیے کہتے ہیں ہم الزام ان کو دیتے تھے مگر قصور اپنا نکل آیا۔ ہم الزام کہ شیطان نے یہ کروا دیا، فلاں نے یہ کروا دیا، اصل تو نفس بیٹھا ہوا ہے اندر، وہی سب کروا رہا ہے۔ انسان اپنی فطری اختیارات ہے اس کا غلط استعمال کرنے میں لگا ہوا ہے، تو جو شخص اس نفس پر محنت کر کے نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے اولیاء میں شامل فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، آپ ہمیشہ ان دعاؤں کو خود بھی پڑھتے تھے اور اہتمام بھی کرتے تھے، صحابہ سے کہتے تھے کہ ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا نعوذ باللہ من شرور انفسنا، آپ نے ایک حدیث میں فرمایا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اللہم اجعل فی نفسی نورا۔ یہ حدیث پاک کی دعائیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، صبح شام ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ الا ما رحم ربی، مجھے گناہ کا موقع
نصیب نہ فرما، اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ یعنی مگر میرا رب مجھ پر رحم نہ کرتا تو میں گناہ کر بیٹھتا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی طرف صفت کی نسبت کرتے ہیں۔ گناہوں سے وہی بندہ بچ پاتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو جائے، اس لیے اس سے اللہ کی رحمت مانگتے رہیں کہ اللہ اگر میں گناہ کا ارادہ بھی کروں تو میرے قدم گناہ کی طرف کبھی نہ بڑھانا۔ ایسی دعائیں مانگنی چاہیے۔ بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو واپس کر دینا، میرے گناہ کے راستے ہی بند کر دینا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ یہ کسی شاعر نے کہا ہے۔ استخلص لنفسی، میں اسے اپنا خالص معاون بناؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ کہہ رہے ہیں میں اسے اپنا خالص معاون بناؤں گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بادشاہ کو خواب کی تفصیل سمجھائی کہ 7 سال بڑے اچھے ہوں گے، تم ان میں اچھی گندم یعنی گیہوں کی اچھی فصل بنا لینا، تیار کر لینا، خوب کاشت کرنا، پھر اس کو محفوظ کر لینا، قحط کے باقی سالوں میں اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا۔ چونکہ بادشاہ کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، اس کو ایک نوجوان خون کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جس نے میری عزت کے معاملے میں امانت کا ثبوت دیا، وہ میرے خزانوں کے بارے میں بھی امانت کا ثبوت پیش کرے گا۔ چنانچہ خزانوں کی نگرانی حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے ان کی امانت داری اور ان کے علم سے متاثر ہو کر حضرت یوسف کے حوالے وہ خزانوں کی چابیاں کر دی، گویا فائنانس منسٹر بنا دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور کہا یہ ڈپارٹمنٹ آپ کے حوالے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بارے میں علم بھی دیا ہے اور میں امانت دار بھی ہوں، میں خیانت نہیں کروں گا، انی حفیظ علیم۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ نے حضرت یوسف کو خزانوں کا والی بنا دیا اور کہا آپ جیسے چاہیں انتظام کریں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے بازار میں چند کوڑیوں میں بکے تھے، مصر کے بازار میں چند کوریوں میں بک رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے، آج اللہ تعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر دی، آج اللہ تعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں دے دی اور کہا آج تم ہمارے نزدیک معزز اور معتبر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے میری آبرو میں خیانت نہیں کی تو یقیناً تم میرے خزانوں میں بھی خیانت نہیں کرو گے، بادشاہ کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی برکات سے اتنا بڑا مقام عطا فرما دے، علم کی برکت سے تخت بھی ملا، علم کی برکت سے خزانے بھی ملے، علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین پرورش کروائی۔ تو علم ہی ایسی نعمت ہے۔ معلوم ہوا کہ ظاہری حسن جو ہوتا ہے وہ کام نہیں آتا، ظاہری حسن جو ہوتا ہے وہ کام نہیں آتا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ آپ مجھے خزانوں کا والی بنا دیجئے، میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی جانتا ہوں اس کی اور علم بھی رکھتا ہوں اس کے بارے میں، مجھے آپ والی بنا دیجئے، ذرہ برابر خیانت نہیں ہوگی۔ تو تسلی آمیز کلمات حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہے، جب انہوں نے بادشاہ نے ان کو خزانوں کا والی بنا دیا تو یہ جملے کہے، خزانے سونپنے کی بات آئی تو کہا میں پورا علم رکھتا ہوں، یہ یعنی تسلی والے کلمات تھے حضرت یوسف کی طرف سے۔ آدمی کو جب کوئی چارج دیا جاتا ہے، سونپا جاتا ہے تو وہ تسلی، آپ بے فکر رہیے، میں اچھی سے اچھی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ آدمی تسلی کے کلمات کے دیکھ، آپ گھبرائیے گا نہیں، میں آپ کی دکان کی پوری ذمہ داری اٹھا لوں گا، ارے رمضان کے روزے چل رہے ہیں، آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں انشاءاللہ سنبھال لوں گا۔ جو اچھے امانتدار نوکر وغیرہ ہوتے ہیں نا، خادمین، تو وہ اس طریقے سے اپنے مالکین کو تسلی دیا کرتے ہیں کہ آپ نہ آئیے گا، اگر آپ کو اطمینان ہے ہم سنبھال لیں گے، آپ کو پورا حساب کتاب پہنچا دیں گے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہاں 2 لفظ استعمال کیے۔ میں نے کہا نبی جیسے کہ حقیقی جو ظاہری حسن جو ہوتا ہے وہ کام نہیں ہوتا، علم کام آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حسن کے بجائے انی حفیظ علیم جو کہا، علم کا لفظ استعمال کیا، اللہ نے علم کی برکت سے ان کو ملک میں اقتدار نصیب کیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار عطا کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یعنی حالات دیکھیے، با اختیار بنانے کا اور کوئی طریقہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پردیس سے آیا بادشاہ، ایک پردیسی کو خزانوں کا مالک بنا رہے ہیں، ایک اس لڑکے کو بنا رہے ہیں خزانوں کا مالک جو غلام کی حیثیت سے بکا ہوا تھا۔ ایسے آدمی کو یعنی اگر ان حالات پر غور کریں تو کسی صورت میں ممکن نہیں تھا کہ کوئی بادشاہ ان کو اتنی بڑی پوسٹ دے دیتا،
اتنی بڑی پوسٹ جو ہوتی ہے وہ ہر کس و ناقص کے لائق نہیں ہوتی، ہر ایک اس کے لائق نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک بہترین شخص کی یعنی تلاش ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کا یعنی اگر اس کا حقدار ہے تو اس کو وہ چیز سونپی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے حقدار تھے۔ جب ان حالات سے گزر رہے تھے یوسف علیہ السلام، تو ان کے ذہنی طور پر بھی خیال نہیں ہوگا کہ میں بادشاہ بنوں گا، یعنی جیل میں جانا پڑا۔ سب سے بڑی مصیبت تو پہلے کنویں میں گئے، کنویں سے پھر قافلے والوں نے اٹھایا، انہوں نے مصر کے بازار میں لا کر بیچ دیا، پھر عورت والی مصیبت میں گرفتار ہوئے، وہاں سے پھر قید خانے گئے، قید خانے میں تکلیفیں جھیلی، زیادہ دن گزارنے پڑے، یعنی کئی 9 سال کے قریب کی مدت۔ ایک روایت یہ ہے کہ کم سے کم 2 سال، ایک روایت زیادہ سے زیادہ 9 سال تک کی مدت حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ بضعن کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، اور بضعن کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے عربی میں 2 سے 9 تک کے عدد پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام واقعتاً امین شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ عورتوں نے بھی ان کی پاک دامنی اور امانت داری کی گواہی دی تھی، اس لیے بادشاہ کو یقین ہو گیا، اور چونکہ اس نے اللہ نے ایک بچے کو جو وہاں لاوارث حالت میں پہنچا تھا فرش سے اٹھایا اور اپنے خزانوں کا والی بنا دیا۔ مولا کتنا کریم ہے، جو بندہ اس کے حکموں پر جمع رہتا ہے، اگرچہ وہ شخص اکیلا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے خزانوں کا امین بنا دیتا ہے۔ دنیا میں قاعدہ ہے یہ، جب کبھی کوئی امانت داری کا ثبوت پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے امانت داری کے صلے میں بہت بڑی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ غریب بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خزانوں کا والی بناتا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر جمے رہیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی عزتوں سے نوازے۔ یہودیوں کا جو یہ سوال تھا کہ بنی اسرائیل شام سے مصر کیسے آئے، جب سورۃ یوسف شروع ہوئی تو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ ذوالقرنین کے بارے میں سوال ہوا تھا، روح کی کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں سوال ہوا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے، یعنی کیا واقعہ ہے ان کا، ان کے گھر والوں کا، یعنی وہ بنی اسرائیل تو فلسطینی تھے، شام کے رہنے والے تھے، پھر مصر کے خزانوں پر کیسے قابض ہوئے، یعنی مصر کے خزانے ان کے ہاتھ میں کیسے آئے، تو وہ اس طریقے سے آئے۔ یہاں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی طرف جو سوالات آئے تھے، یا اس سوال کا جواب پورا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا والی بنا دیا کہ سب سے پہلے یہاں ایک بچہ آیا، اس پر آزمائش آئی، اللہ نے اس بچے کو اس ملک کا والی بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی باقی اولاد بھی یہاں آ گئی، آگے آئے گا۔ اس طرح وہ کنعان یعنی شام سے مصر منتقل ہو گئے۔ گناہ سے بچنے کا انعام کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ملا حضرت یوسف کو کہ فرش سے اٹھا کر عرش یعنی تخت کے اوپر بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ زلیخا کے حسرت بڑے الفاظ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ نعمتیں مل گئی تو ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، اس وقت زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا تو اس نے دیکھ کر ایک بڑی بہترین یعنی عجیب بات کہی۔ وہ حضرت یوسف کی شان و شوکت دیکھ کر رو پڑی پہلے، اور کہنے لگی الحمدللہ الذی جعل الملوک عبیدا بالمعصیۃ والحمدللہ الذی جعل العبید بالطاعۃ ملوکا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تعریفات اس کے لیے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہوں کو غلام بنا دیتے ہیں۔ زلیخا تو ملکہ تھی نا، زلیخا جو تھی وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، یہ فائنانس منسٹر کی بیوی تھی، وہ عزیز مصر کی بیوی تھی۔ تو کہا کہ گناہ کی وجہ سے بادشاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلام بنا دیتے ہیں، اور اللہ اپنی فرما برداری کی وجہ سے غلاموں کو اللہ بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت یوسف غلامی کی حیثیت سے آئے تھے ان کے محل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ وہ ملکہ حسن زلیخا، اس نے حضرت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خیانت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ملکہ سے غلام بنا دیا اور بھکارن بنا دیا۔ اس وقت بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا عزیز مصر وغیرہ کا، تو وہ ایک یعنی ایسی عورت تھی جو غربت والی زندگی گزار رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا میں وقت کی ملکہ تھی، نافرمانی کے لیے قدم اٹھایا، آج میں بوڑھی بھکارن کی طرح بنی ہوئی ہوں، بوڑھی بھکارن بنی ہوئی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے بعد میں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، تو ہمیں ویسے تو اس واقعے کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے،
بعض مرتبہ جو قصے کہانیوں کے طور پر بیان کرتے ہیں تو وہ لوگ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، تو یہ چیزیں انٹرسٹ کی نہیں ہیں بلکہ عبرت کی ہے، نصیحت حاصل کرنے کے واقعات ہیں یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو جو بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں وہ صرف اور صرف نصیحت کی خاطر بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بعضوں نے کہا ہے کہ شادی ہوئی تھی حضرت زلیخا سے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب زبانی کلامی باتیں ہیں، محدثین کا ان کے ساتھ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ زلیخا نے بڑھاپے کی حالت میں جب حضرت یوسف کو دیکھا تھا تو اس وقت یہ بات ضرور کہی تھی کہ اللہ گناہ کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام اور طاعت کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی غلاموں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، تو یہ بات ضرور کہی تھی۔ البتہ بعض مفسرین ہیں، ابن جریر ہیں، حاتم ہیں، ابن ابی حاتم ہیں، اور ایک روایت ابن کثیر نے بھی بیان کی ہیں کہ شادی ہوئی تھی حضرت یوسف کی۔ بہرحال ہوئی نہ ہوئی وہ اللہ کے حوالے ہو معاملہ۔ البتہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا، یہ بات تو وہ بھی مانتے ہیں کہ زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی اپنے اہل خانہ کی طرح، ان کی اپنے گھر والوں کی طرح ان کی پرورش کی، یعنی ان کا خیال رکھا، یعنی پورا وظیفہ پہنچاتے تھے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ احسان یاد تھے کہ میری بچپن میں اسی عورت نے تربیت کی تھی اور میں اسی کی گود میں پلا بڑھا ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے بڑھاپے میں اس کا پورا خیال رکھا تاکہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکتا ہو جاوے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خلق تھا، اخلاق تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہ انہوں نے اپنے بچپن کو یاد رکھا اور احسان کو ادا کر دیا۔ ورنہ ہم آپ جیسے کوئی ہوتے تو کہتے ارے چل ہٹ کم وقت کہیں کی، تو نے میری عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا، ہم آپ ہوتے تو یہی کہہ دیتے۔ یہ حضرت یوسف تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں خاص طور سے جہاں صبر کی بات آتی ہے تو 3 قسم کے صبر بیان کیے جاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام، صبر تو لوگ سارے کرتے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو صبر تھا وہ 3 قسم کا صبر تھا۔ ایک صبر تھا الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر وہ صبر کر رہے تھے۔ دوسرا جو صبر تھا حضرت یوسف کا الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جاوے اس پر صبر کیا انہوں نے کہ قید خانے کی صعوبتیں برداشت کر دی۔ اور تیسرا الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، یعنی تقدیر کے مطابق انسان پر جو مصیبتیں آتی ہو ان پر صبر کرنا۔ حضرت یوسف پر جو بھی حالات آئے اللہ کی وجہ سے انہوں نے برداشت کر لیے، چاہے بچپن میں پھوپھی کو پسند آئے اور پھوپھی نے پٹکا باندھ کے بھیج دیا، پھر چوری کا الزام حضرت یوسف پر لگایا، اس پر صبر کرنا پڑا، چاہے کنویں میں گر کر صبر کرنا پڑا، چاہے بازار میں بک کر صبر کرنا پڑا، چاہے زلیخا کے حالات کے ساتھ وابستگی کے ساتھ صبر کرنا پڑا، چاہے پھر قید خانے کی صعوبتیں برداشت کر کے صبر کرنا پڑا۔ جن صبر سے گزرے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف انہوں نے نسبت کرتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے آزمائش اور حالات ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، مجھے اس پر کوئی بات کرنے کی یا زبان کھولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اللہ ہی اسے ہٹا دیں گے۔ تو ان سارے صبروں سے وہ گزر گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اقتدار دے دیا، مال و دولت سب دے دیا، تو انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ چلو اب تو میں خزانوں کا مالک بن گیا ہوں، اب اپنے وطن چل پڑتے ہیں سارا سب کچھ اٹھا کے، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنا وطن مصر ہی کو بنا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا وطن مصر ہی کو بنا لیا۔ یہاں ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جہاں پر مقدر کی زندگی لکھی ہو پھر وہ اپنی وطن کی طرف نہیں جاتے، ہجرت کر دی، ایک مرتبہ ہو گئی ہے، پھر حضرت یوسف نے جیسے وطن جانے کی نہیں بات کی، ایسے ہی مومن کا حال ہوگا کہ دنیا کی قید سے جہاں نجات پائے گا اللہ تعالیٰ جنت کی کنجیاں اس کے حوالے کر دیں گے، تو وہ جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے۔ دنیا تو ایک قید خانے کی شکل ہے، یہ دنیا ایک گزرگاہ کی طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے جی لو جیسے ایک مسافر جیتا ہے یا ایک اجنبی آدمی جیتا ہے، اور دنیا کو ایک منزل کی طرح رکھو کہ ایک ٹرین جا رہی ہے، آدمی کئی اسٹیشن آیا، ضرورت کی چیز لینے کے لیے اترا، پھر واپس چڑھ گیا، ایسے ہی دنیا کا حال ہے۔ اللہ نے ہمارا اصل مقام جنت بنایا ہے، جنت سے دنیا میں اتارے گئے ہیں، واپس جنت میں جانا ہے، صرف
اس کے اطاعت کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے، ہم اطاعت کر لیں گے، واپس اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر ہمیں پہنچا دیں گے۔ گویا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافروں کی جنت ہے۔ کافر لوگوں کو جتنی خوشحالی کرنی ہے یہاں کر لیں، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ مومن کو یہاں کتنی بھی صعوبتیں اور تکلیفیں پہنچ جائے، ساری خوشحالیاں انہیں کل قیامت کے دن اللہ جنت کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ کیسی جنت دیں گے؟ کیسی جنت دیں گے اللہ تعالیٰ؟ ایسی جنت دیں گے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، کسی فرد بشر کے دل پر اس کے متعلق کوئی خیال بھی گزرا نہ ہوگا۔ ایسی جنتوں سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ ایک آدمی نے، حضرت ایک اللہ والے بیان کر رہے تھے، بیان کے دوران حوروں کا تذکرہ آیا۔ جب حور کا تذکرہ آیا تو وہ بے ہوش ہو گیا، خواب کے اندر باقاعدہ جنت کی زیارت اللہ تعالیٰ نے کروا دی اور حوروں کا نظارہ اس کو کروایا، تو 15 دن تک بے ہوش رہا۔ جنت کی نعمتیں ایسی زبردست ہوتی ہیں کہ دنیا کی آنکھ ان نعمتوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ 15 دن تک بے ہوش رہا وہ۔ 15 دن کے بعد ہوش آیا تو کہا میں کہاں پر ہوں؟ کہا تجھے بے ہوش ہوئے 15 دن ہو گئے، آج تو ہوش میں آیا ہے، ابھی تو زندہ ہے، تو جنت میں نہیں گیا۔ وہ وہاں کی کیفیات بیان کرنے لگا، وہاں تو ایسا ہے، وہاں ایسا ہے، وہاں ایسا ہے۔ تو یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی نعمتیں کیا ہیں؟ کہا آخرت کے 4 باغ ہوں گے آخرت کے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخرت کے 4 باغ ہوں گے، ایک فردوس ہوگا، ایک مأوا ہوگا، ایک نعیم ہوگا اور ایک عدن ہوگا۔ چاروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ کون سا؟ جنت الفردوس، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا قرآن کریم میں، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، یہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایسے ہی جنات النعیم کا بھی تذکرہ کیا، اور ایسے ہی سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، یہ اللہ تعالیٰ نے چاروں جنتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے۔ تو یہ 4 اللہ تبارک و تعالیٰ باغ دیں گے، باغ 4 تو دیں گے، پھر 4 مکان دیں گے، دار الخلد، دار السلام، دار المقامہ اور دار الحیوان۔ ہر مومن کو 4 مشروب ملیں گے، دودھ، پانی، شہد اور شراب طہور۔ دنیا کی شرابیں نہیں کہ آدمی تھوڑی سی چسکی لگاویں تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں، ایسی شراب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی شراب دیں گے کہ جب وہ پیے گا تو اور مزے میں آ جائے گا، مست ہو جائے گا اللہ کی یاد میں۔ ایسی شرابیں مانے گی۔ ہر مومن کے گھر کے آگے سے 4 نہریں بہے گی، جتنا پینا ہو، دودھ پینا ہو دودھ لے لو، شراب پینی ہے شراب لے لو، شہد پینا ہے شہد ہمارے طرح نہیں کہ گڑ ملا ہوا، شکر ملا ہوا، ایسا شہد نہیں، پیور، بالکل ایک دم پیور قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دیں گے۔ اور 4 انعامات عطا، جنت، اللہ کی ملاقات اور اللہ کی رضا، یہ 4 انعامات دیں گے، تب جنت کی نعمتیں تام ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیں گے۔ عطا سے کیا مراد ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے اور وہاں عید کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان کو تحفے لا کر دیں گے، وہ بند ڈبوں میں ہوں گے، بند ڈبوں میں وہ تحفے، گویا وہ جنت کی TCS ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہر جنتی کو عید کے دن گفٹ بھی دیں گے اللہ تعالیٰ۔ کتنی زبردست بات ہے۔ ایسے مومن کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ آج خاوند بیوی کو کوئی گفٹ پیک لا کر دے دے تو خوش ہو جاتی ہے، ڈائمنڈ کی انگوٹھی لا کر دے دے تو خوش ہو جاتی ہے، ایسے پھولے نہیں سما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بند ڈبوں کے اندر، یعنی گفٹ پیک جب دیں گے اللہ تعالیٰ عید کے دن ہر مومن کے ہاتھ میں، وہ کیا گفٹ بھیجیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی نعمتیں ہیں، آگے اور بھی باتیں ہیں اس سلسلے میں، لیکن وقت لمبا ہوا جا رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ کل اس کو پورا کریں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا حقدار بناوے۔ یہ اشرا بھی وہی چل رہا ہے، جہنم سے خلاصی مانگنے کا اور جنت کے حصول کا، تو ہمیں ضرور اللہ کی طرف گرانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرماوے اور جنت کا حصول ہماری مقدر فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔